السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر، اور ہم ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی خصوصی ایمان افروز افطار نشریات۔ براہ راست آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں ہم اس کا ذکر کرنے کے قابل ہوئے۔ یہ اللہ کی عطا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کے فضل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کی بارگاہ میں کوئی ایک لفظ بھی ادا کر سکیں۔ یہ سب اللہ پاک کا فضل ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ یقینی طور پر خوش بختیوں کا وقت ہے۔ افطار کا وقت تو ویسے ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور ان لمحات میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور کتنی بڑی کرم نوازی اللہ پاک نے آج امت مسلمہ پر ہم دیکھیں کی ہوئی ہے کہ افطار کے وقت جو ہے ایک منہ کے اندر جو بو ہوتی ہے، ہر شخص اس کو ناگوار محسوس کرتا ہے، اور یقینی طور پر ہر آدمی کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن کتنی بڑی بشارت دی ہے مہربان نے ہمیں اپنے حبیب کے ذریعے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، جو روزے دار ہوتا ہے اس کے منہ کی بو کو اللہ پاک مشک سے زیادہ جو ہے وہ اس کو فضیلت بخش رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ رمضان المبارک کی جو ہے وہ چھٹی افطاری کا یہ آغاز ہو رہا ہے، اور آپ یقیناً سب کے سب جو ہے اس وقت تیاریوں میں مصروف ہوں گے، اور ان تیاریوں کے اندر اگر ہم کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان کو بھی ہم شامل کریں، وہ لوگ جن کے گھروں میں افطاریوں کی یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آج کی نشریات میں اپنے ان لوگوں کو بالخصوص جو ہمارے حکام ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اتنے رنگ برنگی قسم کی افطاریوں کی جو آپ ایڈ چلا رہے ہوتے ہیں نا ناظرین کرام، ذرا ایک احساس کی بات ہے یہ کہ یہ جو ایڈ چل رہے ہیں، مسلسل ایڈ چل رہے ہیں، اور ایسے ایسے ایڈ چل رہے ہیں اس کے اندر مختلف انواع و اقسام کی کھانوں سے بھرے ہوئے دسترخوان دکھائے جا رہے ہیں۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیں کہ جس شخص کو یہ ساری نعمتیں میسر نہیں ہیں، جو صرف پانی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی کتنی دل آزاریاں ہو رہی ہوں گی۔ یا تو پھر یہ ہو کہ ہر شخص اپنی افطاری میں سے کچھ نکال کے جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے وہاں تک وہ پہنچنے کی کوشش کرے، اور اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر کے قریب جو لوگ رہتے ہیں جن کو وہ جانتا ہے کہ ان کا جو ہے وے آف لیونگ، ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بڑے صاحب ثروت ہیں یا ذرا غریب ہیں، تو ایسے لوگوں کو بغیر اس کی عزت نفس کو مجروح کیے اگر ہم ان کے دسترخوان میں سے تھوڑا ہم اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی تھوڑی سی افطاری میں سے ان تک وہ افطاری پہنچا دیں، تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا خیر کا کام ہے، کیونکہ مومن کے لیے کہا یہی گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اس وقت تک وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جب کہ وہ خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا رہے۔ تو نہ نمازیں قبول ہوں گی، نہ روزے، اور نہ یہ برکتیں تو جڑی ہیں غریبوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اس محروم طبقے کے ساتھ جس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس کو اچھے سے سیلیبریٹ کر سکے، اچھے سے اس کو جو ہے وہ محسوس کر سکے۔ اور دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے ناظرین کرام کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، ان نعمتوں کا اظہار آپ کے جسم سے ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے، اس مال کو اگر غریبوں پہ خرچ کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو توفیق مل جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ پوری قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے، وہ ہمارے ایک ایک عمل کے اوپر ہمیں ایسے تازیانے مار رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ہماری رگ رگ کے اندر، خون کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد یعنی اس کا ایک شیطان پیدا کیا گیا ہے،
اور وہ ہمارے بدن میں اس طرح سے گردش کرتا ہے جیسے لہو کرتا ہے گردش. یہ اب سائنس بھی اس کی طرف آ رہی ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا اللہ نے آپ کے ساتھ بھی شیطان کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا کیا، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا، لہٰذا وہ سوائے خیر کے مجھے اور کچھ نہیں کہتا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہم اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یہ روزہ ایک جنگ ہے بہت بڑی، نفس کے ساتھ جنگ ہے. کیا جنگ ہے؟ کہ ظاہراً اللہ کی ساری نعمتیں ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہیں، فریج بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہی تو ایک عبادت ہے جس میں آپ دکھاوا چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اب ظاہراً اللہ ہی تو دیکھ رہا ہوتا ہے بندے کو، اللہ ہی تو بندے کی ایک ایک لمحے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو گھر میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، گھر میں بھی آپ اکیلے ہوتے ہیں، سارے فیوز و برکات اور ساری نعمتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ رک رہے ہوتے ہیں. یہی تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ رک رہے ہیں، آپ نہ کوئی چیز کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان تمام نعمتوں سے، حالانکہ وہ حلال ہیں لیکن رمضان میں سحر سے افطار تک وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، آپ نہیں کھا سکتے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کے جو تمام روحانی فیوز و برکات ہیں وہ اسی طرح سے گزر کے ہم اس منزل تک پہنچتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم روزانہ اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ جو ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہیں، محمد ثانی صاحب ماشاءاللہ، قاری محمد ثانی ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جی ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری محمد ثانی جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی اس سورہ مبارک کی جو بالخصوص رمضان المبارک میں مسلمانوں کو عطا ہوئی، اور مسلمانوں پہ کتنا بڑا فضل ہوا ناظرین کرام. سورہ قدر اللہ نے ہمیں عطا کی، اور سورہ قدر کی کیا فضیلت ہے اور کیا مقام ہے اور کیا بلندی ہے اور کیا کہنے اس صورت کے کہ پوری امت کا نصیب ہی بدل دیا اس صورت نے. کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے 80 سال کی زندگی صرف جہاد میں گزاری ہے،
اور وہ مسلسل گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر جہاد کرتا رہا ہے، تو بنی اسرائیل کی کیا فضیلت، ہماری تو عمریں ہی نہیں ہے، وہاں تو عمریں زیادہ تھی، تو وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے اور یقینی طور پر ان کے جو ہے وہ نیکیاں زیادہ ہوں گی ہم سے۔ دیکھیے ناظرین کرام، صحابہ کرام کس چیز میں جو ہے وہ مقابلہ کرتے تھے؟ وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، نیکیوں کے اندر حسد کرنا جائز ہے کہ وہ بندہ کوشش کرے گا، یار اس نے اچھا اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا ہے تو میں اتنا خرچ کروں گا، یہ اتنے نوافل پڑھ رہا ہے میں اتنے کروں گا۔ یہ صحابہ میں مقابلہ ہوتا تھا اور وہ کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ میں نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، میں ان سے آگے نیکیوں کے اندر بڑھ جاؤں۔ تو جب یہ صحابہ پورا ایک معاملہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بنی اسرائیل والے تو ہم سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہیں، ہماری تو عمریں بھی کم ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مسکرانا دیکھ لیا اور وہی نازل ہوئی اور سورہ قدر مسلمانوں کو عطا ہوئی اور حبیب نے خوشخبری دی۔ ناظرین کرام ذرا تصور کریں، یہ ایک رات ایسی رات ہے اس شب، یعنی کہ پوری جتنی ہماری شب ہے شب قدر کی، شب قدر تو اس میں ایک ہے جو آخری عشرے میں عطا ہوئی امت کو، لیکن ذرا تصور کریں کہ ایک رات ہے وہ 21، 23، 25، 27 اور 29 تاک راتوں میں وہ مخفی ہے، لیکن آپ ذرا تصور کریں اس ایک رات میں جاگنے والا امتی اگر 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ اتنی بڑی بشارت رسول اکرم سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک کے امتیوں کے لیے ہے کہ جو پڑھ لے گا اسے 84 سال کی عبادت کا ثواب ایک ہی رات میں عطا کر دیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنی بڑی خوش بختی ہے امت کی یہ کہ 2 نفل پڑھنے والا اتنے بڑے مقام اور اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، اگر اس کے باوجود ہم نہیں ان راتوں میں جاگتے تو کتنی بڑی محرومی ہے ناظرین کرام، کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے کہ ہم اتنے متبرک ایام اور گھڑیاں اور فضائل والی آیات مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں، اگر پھر بھی ہم ان چیزوں کو حاصل نہیں کرتے تو پھر تو یقیناً محرومی ہی محرومی ہے۔ اللہ اپنا فضل کرے اور ہمیں جو ہے وہ ان تمام رمضان المبارک کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے ناظرین پروگرام ہمارے جو یہ ٹرانسمیشن رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن ود راؤ ناصر علی جہانگیر روزانہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں، آج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ آج ایک بڑی روحانی شخصیت ہیں جو بزرگان دین یقینی طور پر بہت بڑا کام کرتے رہے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند تو بزرگان دین کے حوالے سے الحمدللہ زرخیز ہے، تو آپ ذرا تصور کریں کہ اس پورے خطے پر اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ خطہ بڑا خطہ ہے، یہ پاکستان ہے ناظرین کرام، یہ پاک سر زمین ہے۔ اس پاکستان کا مطلب ہے مدینہ منورہ، مدینہ ثانی پاکستان ہے۔ ذرا آپ تصور کریں اللہ پاک نے اس خطے کو کتنے اپنے فضل سے، کرم سے اور رحمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ آپ ذرا دیکھیں، ذرا یوں نظر اٹھائیں تو ادھر ہمیں حضرت عبداللہ شاہ غازی نظر آتے ہیں کہ ان کی سرزمین وہ بیٹھے ہوئے ان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو حضرت لال شہباز قلندر کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو حضرت داتا گنج بخش، داتا کی نگری، وہ وہاں پر ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ اگر اور آگے جائیں آزاد کشمیر سے گزرتے ہوئے پنڈی میں جائیں تو وہاں عیدگاہ شریف ہے، عیدگاہ شریف کی حضرت بہت بڑی ہستی تھے اور آج ان کا تعارف بھی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ محمد انور ولی محمد نقشبندی اور عیدگاہ شریف کے جو یہاں کے سندھ کے ہیں یہ خادم اعلیٰ ہیں، یہاں خدمت پر مامور ہیں۔ آپ کو ہم اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد انور نقشبندی صاحب آپ کی ماشاءاللہ سے آپ یہاں موجود ہیں اور یقینی طور پر ہمارے لیے یہ بڑی ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں پر ہیں آج ماشاءاللہ سے۔ ایک تو آپ کو ہم اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، رحمت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن روزانہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پورے بازار میں، یہ جو بازار لگا ہوا نا میڈیا کا ناظرین کرام، جس بازار کے اندر آپ نگاہیں اٹھائیں تو روزہ رخصت ہو جائے، جس بازار کے اندر آپ کھڑے ہوں تو اعمال رخصت ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا کہا گیا ہے، آج ہم نے ان کو ٹی وی کی زینت بنا کر، آج ان کو جس طرح انداز میں ایسے بےہودہ لباس پہنا کر ان کو ہم رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنا کر پوری جو ہے امت کے دل کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ہماری یہی بہنیں، یہی بیٹیاں، یہی مائیں ٹی وی پر آ کر اور بغیر ننگے سر بیٹھی ہوئی ہیں اور جناب رسول اکرم کی احادیث بیان کر رہی ہیں۔ تو میں اس پر کہتا ہوں نا کہ پیمرا کچھ تو خیال کرے
کرے، کچھ تو احساس کرے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو میں ایک ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں دست بستہ کہ اپنی قبروں کا حال بچا لیں، کیونکہ یہ خدمت نہیں ہو رہی، یہ آپ باقاعدہ طور پر دین اسلام کی توہین کر رہے ہیں کہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ روڈوں پہ لے کر آ رہے ہیں، ان چینلوں کی زینت بنا رہے ہیں، اور پھر جناب آپ ان سے کہہ رہے ہیں جی آپ دین سکھائیں لوگوں کو. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ہم اپنی دنیا کی زندگی میں تمام شعبوں کے لیے اچھے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ہم کہتے ہیں اسپیشلسٹ ہونا چاہیے جی، بڑا ڈاکٹر ہونا چاہیے. اگر کوئی انجینئر ہے تو ہم کہتے ہیں جی اچھا انجینئر ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ پوری بلڈنگ ہی گرا دے. ظاہراً اگر آپ کوئی ایک بالکل نکما قسم کا انجینئر کھڑا کریں گے وہ پوری بلڈنگ ہی گرا دے گا، وہ جو بنیادی صحیح نہیں رکھ سکے گا تو وہ کیا خیر کا کام کرے گا. تو بھائی دین اسلام بھی ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. دین اسلام کے لیے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے بہت اچھا کام کیا تھا 2 سال پہلے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، جو ان کی فائنڈنگز تھے، جو ان کے آرڈرز تھے، اس پر اس وقت پیمرا کو غور کرنا چاہیے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کم از کم وہ اسکالرز اور وہ علماء اور وہ لوگ چینلز پر آ کر دین کی تعلیم کو عام کریں جو کم از کم پی ایچ ڈی ہو. لیکن چلے ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی اگر سارے نہیں ہیں، کم از کم اہل تو ہوں، ان کو باادب طریقے سے ذکر کرنے کا احساس تو ہو. تو یہ ساری ایک چیزیں ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد انور ولی محمد نقشبندی صاحب. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ افطار کی گھڑیاں قریب ہیں اور رحمت رمضان ٹرانسمیشن ہماری ہو رہی ہے، عشرہ رحمت حضرت گزر رہا ہے، تو فرمائیے گا عشرہ رحمت کے بارے میں امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمیں کس طرف آنا چاہیے اور کیا معمولات اختیار کرنے چاہیے. بس آواز آ رہی ہے آپ کی ماشاءاللہ؟ جی جی. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا ومرجعنا ومنبعنا وراحت قلوبنا وسرور ابدالنا، بے شک بے شک، ومنجانا وقینا من عذاب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دراصل اللہ کے کرم کو ہم نے اس ملک کے اندر بلا دیا. صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا، ہماری جانوں کے مالک، مختار کل، بے شک کے پیارے حبیب، ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا. ہم پیروکار بن گئے شیطان کے. صحیح. ہم دوڑ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری دوڑ کہاں تک ہے. صحیح. اسی لیے اس ملک کے اندر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، زمینی آسمانی آفتیں نازل ہو رہی ہیں. صحیح. یہی امت تھی 1400 سال پہلے کہ جب نبی پاک نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کو جمع کیا کہ کفار کا لشکر آ رہا ہے، صحیح. تیاری کرو. بدر کے مقام پر صرف 313 تھے. بے شک بے شک. نہ ان کے پاس تلواریں پوری، صحیح. نہ پیروں میں چپل جوتی پہن پوری، نہ لباس پورے، نہ سواری، کچھ نہ تھی. بجا فرمایا. لیکن ان کا اعتماد، یقین اور ایمان اتنا مضبوط تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ان کے جو کمانڈر، ان کے لیڈر، ہماری جانوں کے مالک ساتھ کھڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دشمن جب سامنے آئے تو اس کو دیکھ کے گھبرانا مت. صحیح. اور یہ کہنا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آج اٹھا دی ہے، اللہ اکبر. اے اللہ میرے رب، یہ میرے چند ساتھی، میرے صحابہ تیری راہ میں کھڑے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا. بالکل بجا فرمایا. ایسے ہی اللہ نے مدد اتاری. جب دشمن سامنے آیا تو صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر یہی کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
لیکن جب بے شک دشمنوں نے ان کی طرف دیکھا تو حیرت سے پریشان ہوئے، اتنے کہاں سے آ گئے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک نے ان کی پردے ڈال دیے نا آنکھوں کے سامنے. اور فرشتے آسمان سے اتر آئے نیچے، سبحان اللہ. کی تعداد میں ایسی فتح ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ان کا کریکٹر تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ نبی پاک کی ذات پہ ان کا شعور تھا، ان کی نگاہ تھی کہ ہمیں ہمارے کمانڈر کبھی مایوس نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اس پیراگراف کو سامنے رکھ کر آپ آج دیکھیں کہ آپ کے ملک میں آپ کے عوام کی تعداد کتنی ہے، بے شک بے شک، آپ کی فوج کتنی ہے، صحیح. کتنا ہتھیار آپ کے پاس ہے. اس کے باوجود بھی آپ کو یہ حیرت نہیں ہوتی کہ دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہے، صحیح. آپ کو ہوش ہی نہیں ہے. کسی وقت بھی آپ کو تباہ و برباد کر دے گا وہ، ان کی پوری کوشش ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فرمان کے مطابق نہیں چل رہے. صحیح اگر کچھ کر بھی رہے ہیں تو دکھاوا ہے. صحیح فرما رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. حرام اور حلال کا فرق مٹ گیا، صحیح. ہر آدمی روٹ کھسوٹ میں لگ گیا، دین کا بٹوارا ہو گیا، صحیح. دین کا بٹوارا ہو گیا ہے. ہر مسجد کا مولوی قرآن ایک، بے شک بے شک، آیت ایک، بالکل. اس کا مطلب معنی ایک ہے. جی ہاں، ہر مسجد کا مولوی اس کا الگ الگ مفہوم بتا دیتا ہے. صحیح. کیوں؟ اس کے اپنے مفاد ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے پورے پاکستان کے اندر بہت سفر کیا، بہت ساری خانقاہوں میں گیا، صحیح. تو اللہ کے ولی کی جو نشانیاں ہیں نا وہ ناپید ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ناپید ہیں. وہ پردے میں چلے گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جگہ جگہ دکانیں کھل گئی، صحیح. ولایت کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ جاتے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، مزاروں میں جا رہی ہیں، بے حرمتی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا کہ اللہ کا راستہ کیسے دکھایا؟ بے شک آقا نے دکھایا، بالکل. ہمارے نبی پاک نے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہماری جانوں کے مالک نے، جی بے شک. شہنشاہ العالم نے، اللہ کے پیارے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل. اس کے بعد آپ کے پردہ فرمانے کے بعد امت کا کیا حل ہوا کہ آپ سب کو پتا ہے. بے شک بے شک. آج وہی دور پھر آیا ہوا ہے کہ مخلوق پریشان. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مخلوق تباہی کے کنارے کھڑی، جہنم میں گرنے کو تیار تھی، پھر ایک نور جگمگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہنم میں گرتی مخلوق کو تھام کر جنت کی راہ دکھا دی. بے شک بے شک. وہ کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. بے شک ایسا ہی ہے. آج جب نبی پاک کی نگاہ کرم ہم پہ پڑتی ہے تو انہیں اپنے محل مبارک کے اندر کتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے کیا راستہ دکھایا اور یہ امت کس راہ پہ چل پڑی. جی جی بالکل بالکل. آپ میں آپ صحیح کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، دل کی صحیح بات فرما کہہ رہے رہا ہیں، ہوں بالکل ایسا ہی اور ہے. دیکھ کے کہتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے وسلم محل مبارک میں کتنے پریشان، بے چین، تڑپ رہے ہیں. کیا انہیں نماز کی ضرورت تھی؟ بے شک. کیا انہیں حشر کے میدان میں سجدے کی ضرورت تھی؟ یا انہیں ہمارے لیے شفاعت کی ضرورت تھی؟ لیکن انہوں نے کیوں کیا؟ انہیں پتا تھا کہ میری عمر کا یہ انجام ہوگا، یہ حشر ہوگا. آج بھی وہ اپنی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہیں، اے میرے رب، بے جو شک بھی ہیں بے شک. جیسے بھی ہیں، ہے میرے امتی، اللہ ان کی پکڑ مت کرنا، آمین اللہم آمین. بالکل. اللہ ان کو بچا دے عذاب بے سے، شک بے شک بے شک بے شک. اللہ ان کو ہدایت دے. آمین اللہم آمین. بے شک. جہاں ہدایت کی بات آتی ہے، ہدایت تو 1400 سال پہلے مل گئی تھی. بے شک. اب آپ گناہ کرو، برائیاں کرو،
लूट मार करो, हराम हलाल का फर्क बिठाओ, और किसी मौलवी के पास जाके बोलना अल्लाह के वास्ते हमारी दुआ कर अल्लाह हिदायत दे। ये कौन सी हिदायत है? हिदायत तो मिल चुकी थी। आज भी हिदायत के पैमाने बराबर तकसीम हो रहे हैं सुभान अल्लाह, मगर मदीना पाक से। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको साफ साफ बता दूं, आज एक छोटी सी बात करके, जी 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 जी। 15 साल पहले मैं अपने मुर्शिद के साथ मक्के में था। मेरे मुर्शिद बहुत परेशान थे, चेहरे पे गम के आसार थे, दुख के आसार थे। जबले उमर की तरफ देखा तो फिर फरमाया, अनवर साहब एक वक्त आएगा जब इस शहर पे यहूदियों का कब्जा होगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खाने काबा में मुसलमानों का दाखिला बंद हो जाएगा। मैं उस वक्त सन्नाटे में आ गया कि क्या हम काबा देख सकेंगे। इसके बाद अब तशरीफ ले गए हरम में। मैं बड़ा गौर करता गया, बड़ा सोचता गया। फिर मुझे एक बात याद आई दोबारा। आप फरमाते हैं कि उन यहूदियों की सोच ये होगी कि हम मदीना पाक का भी रुख करें, सही कब्जा करें। तो सरकार तो आलम ने अल्लाह से दुआ की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे रब, जब तक मैं जमीन पर इनके दरमियान हूँ कयामत ना भेजना। लेकिन कयामत तो आनी है, आप मौजूद हैं और कयामत कैसे आएगी? तो वो यहूदी जब हुजूर की बारगाह की तरफ बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ मेरे महबूब के दरबार को आते समय घेर लो। बेशक बेशक। तो वो यहूदी मलून जो बिल्कुल नजदीक आएंगे तो हुक्म होगा कि मेरे महबूब का शहर पूरे के पूरा ओहद के समेत आसमानों पर ऊपर ले आओ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मदीना पाक खाली होगा तो क़यामत लम्हा नहीं लगाएगी रहने में। ये निशानियां हैं और नजदीक हैं, बेशक बेशक। मगर हमें ये तौफीक नहीं है कि हम इन बातों को सुन के समझ सकें या एहसास कर सकें या अपने अमाल पर हम शर्मिंदगी महसूस करें। हमारा क्या अंजाम हो रहा है। हम मार्केटों में जाएं, आपको ऐसी बदहाली मिलेगी। मैं माफी के साथ मुझ पर बहुत तंज किए जाते हैं, लेकिन जब मस्जिदों में जाता हूँ ना तो हर नमाजी की नमाज अलग होती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कि सब आप गौर कीजिएगा, हर नमाजी की नमाज अलग होती है, उसका लिबास अलग होता है, उसके बैठने का अंदाज अलग होता है। अरे तुम रब के घर में आए हो, रब के सामने खड़े हो, तुम्हें नमाज का मफ़हूम ही नहीं पता कि नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज क्या है ये किसी को नहीं पता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो हरकतें मस्जिदों में होती हैं, जो इमाम साहब मुंबर में बैठ के इस तरह उछलते हैं, चिल्लाते हैं, चिंगारते हैं, ये तरीका नहीं है। एक छोटी सी मिसाल दूं आखिर में। एक मस्जिद में गया, सबसे पीछे बैठा था, और पीछे बैठने का मकसद मेरा ये होता है कि मेरे उस्ताद ने कहा अगर वलियों से कुछ हासिल करना है ना तो वलियों की जूती में बैठा करो। तो उधर रब का घर है, मैं पीछे बैठता था। मैंने इमाम साहब को देखा मिंबर पे बैठे हुए थे और इतना चिल्ला चिल्ला के चिंगारते हुए, उछलते हुए तालीमात दे रहे थे लोगों को, खुतबा दे रहे थे, बयान दे रहे थे। मैं गया और मैं क्या बात, मुझे बताया आप उछल क्यों रहे हैं, आप चिंगारते क्यों हैं? क्या नबी पाक के पास मिंबर नहीं था? कभी उनको उछलते हुए देखा? क्या नबी पाक के पास माइक था? उनके बयान में, उनके मामलात में कभी आपने इस किस्म की हरकत देखी? कोई इमाम साहब गड़बड़ा गए तो गलती होगी, माफ कर दीजिएगा। तो फिर उसके बाद मैंने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कि अल्लाह के रसूल ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते को तुमने वो जरिया माश बना लिया है। खुदा की कसम अगर मैं आगे की बातें बताऊंगा तो आगे बैठ नहीं सकोगे।
टिलावट हो गई। अल्लाह दूसरी बात नहीं की अकबर अपनी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह मुझे सच बताइए, आप इमाम हैं, मस्जिद के मौलवी भी होंगे, इमाम भी होंगे, सब कुछ हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, आप मुझे सच बताइए बिल्कुल, आपने हकीकी नमाज देखी? हकीकी नमाज देखी आपने कभी सुना इस बारे में? मैं बताता हूँ आपको, ये हकीकी नमाज अब नहीं है, अब सिर्फ मस्जिद की हाजिरी है। तो भी जुम्मा 2 रकात पढ़ी अब आगे। तो असल नमाज कब हुई थी? असल नमाज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद सिर्फ 2 मरतबा हुई, सिर्फ 2 मरतबा। एक मौला अली की नमाज थी, जब तीर पैर में लग गया, वो बहुत कोशिश करी, नहीं निकला, आपने क्या फरमाया? मुझे नमाज में खड़ा होने दो। वो नमाज में खड़े हो गए और तीर निकाल लिया। वो एक नमाज थी। उससे बड़ी एक नमाज और हुई करबला में। इतने जख्म खा लिए, इतने जख्म खा चुके थे कि निढाल हो गए। आपने क्या फरमाया? क्या फरमाया? कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, या पट्टियां करवा दो, या कोई हकीम के पास ले चलो। नहीं, आपने फरमाया मुझे नमाज तो पढ़ने दो। नमाज में खड़े हो गए, खून बह रहा है, खून बहता है इमामों का तो जमीन पर। सजदे में गए तो छुरी फेर दी। वो नमाज थी ना, वो भी नमाज थी। बेशक। तो मुझे उसकी फजीलत बताओ। मैं आपको एक दुआ देके बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शहजादी माई साहिबा हमारी, जिनके शौहर भी शहीद हुए, जी हाँ, जिनके बेटे भी शहीद हुए, जिनके घराना पूरा शहीद हुआ, किसी ने उफ की? क्यों? नाना की उम्मत के लिए शहादत कबूल की। जब वो शहीद हुए, जिस वक्त उनकी शहादत हो रही थी, उनका जो खून जमीन पे गिर रहा था, तो वो जमीन भी थरथरा उठी थी कि मेरे रब क्या हो रहा है। शैतान भी वहां खड़ा था, देख रहा था, उससे बर्दाश्त ना हुआ, उसने कह दिया, ऐ रब, अगर तेरे बंदों का ये वस्फ है, तो मुझे पता होता तो मैं आदम को सजदा कर लेता। हम क्या कर रहे हैं? खुदा की कसम हम बर्बाद हैं। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह के हबीब का आगे शर्मिंदा हो जाओ। या रसूलुल्लाह कह फरमाइए, आमीन अल्लाहुम्मा। हमारी औलादें भी तबाह बर्बाद हैं, हमारा दीन और मजहब बिक चुका है, हमारी औरतें बेपर्दा हो गई हैं, माई साहबा को कितनी तकलीफ होगी। आखिर में एक बात सवाल के तौर पर रख के जाता हूँ आपके आगे कि जन्नत और जहन्नम क्या है, तो आपको पता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार जुल्फ लहराते हुए तशरीफ लाएंगे मैदान हशर में, क्या मैं और आप उन्हें मुंह दिखा सके? उन्हें कितनी तकलीफ होगी। आप क्या फरमाएंगे कि मैंने इस दिन के लिए मना किया था, लेकिन ठीक है, कर लिया तो कर लिया, मैं रहमतुल आलमीन हूँ। मैं अल्लाह से कह दूंगा, अल्लाह बख्श से, ये तेरी शान है, तेरी जात बहुत बड़ी है, तू मेरा भी खालिक है। अल्लाह मेरी आज से इल्तिजा है, अपनी जात को, अपनी शान को बहुत बड़ा, इन्हें सबको माफ कर दे। तो क्या आज वो वक्त नहीं है माफी का? अल्लाह के आवाज से ठीक हो जाए, संभल जाए, इतने ना आगे निकल पड़े कि सरकार को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे।
احساس شرمندگی ہوگی، ذلت ہوگی، دوسری امتیں ہمیں دیکھ رہی ہوں گی، کیونکہ نبی کی امت کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا اثر ہوگا. بس بات کو ختم کرتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری یہ باتیں، میرا یہ پیغام آپ کے دلوں میں اتار دے کہ دنیا کی نعمتیں اور عزتیں نہیں رہ جائیں گی. جہنم بھی روتی ہے، جہنم بھی روتی ہے. جہنم کیوں روتی ہے؟ کہ رب تو نے مجھے بنایا مگر میری خوراک یہ کیوں نہ کر کیوں رکھی، میرا قصور کیا تھا. اس پر پھر انشاءاللہ کی بات کروں گا آپ سے. اللہ پاک آپ کو بھی سمجھ دے، آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت دے آمین. کہ ہر وقت نعت پاک میں غور کرو. آمین. کسی وقت بھی سرکار مسکراتے ہوئے گزریں، آپ کو دیکھیں اور آپ کو نوازتے ہوئے چلے جائیں. آمین. اللہم آمین. یا اللہ. ناظرین کرام، ایک ایسی گفتگو جو میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو مجھے دیکھتے ہوئے کم از کم دوسرا اشرہ ہے. بہت سے چینلز ہیں، بے شمار پروڈیوسر ڈائریکٹرز ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے. کہ یہ جو گفتگو صاحب نے کی ہے اس پہ ضرور غور کیجیے گا. ایک مختصر سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے ہی رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ گھر دو اسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بے شک جی یہ ساری فضیلتیں اور یہ سارے کرم اور یہ سارے فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات کے کرم سے ہمیں ملے ہوئے ہیں. اور بے شک آج کی جو گفتگو ہے، آج کی جو ٹرانسمیشن ہے، آج جو پیغام ہماری اس ٹرانسمیشن سے ناظرین کرام جا رہا ہے، وہ یقینی طور پر بس یہ اس رب کی عطا ہی ہے. ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہم تو صرف ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر کے اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں. اور بے شک ہم وسیلہ اسی ہستی کا پیش کرتے ہیں جن کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے. اور بے شک وہ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وعدہ اللہ شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. ہم اس دنیا میں اس کے فضل سے آئے ہیں اور اس کے فضل سے ہی واپسی ہوگی. اور ایک دعا میں ہمیشہ اللہ پاک سے کرتا ہوں کہ یا اللہ جب بھی بلانا خوش ہو کر بلانا پروردگار، اور جب بھی ملنا مسکرا کر ملنا میرے مالک، کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو خالق ہے، مالک ہے. تیرے سوا کسی کا در ہے تو ہمیں بتا دے کہ ہم اس در پہ جائیں. بے شک تو وعدہ اللہ شریک ہے، در بھی تیرا، مالک بھی تو، خالق بھی تو، دینے والا بھی تو، ہر شے پر تیری قدرت مولا. اور یہ جو الفاظ جو چند ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مالک، یہ بھی تیری عطا ہے. ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہم تو تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اور یہ امت میں بھی تو نہیں پیدا کیا مالک، ورنہ ہماری تو کوئی اوقات نہیں تھی، ہمارے اندر تو کچھ نہیں تھا. ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے لتھڑے ہوئے انسان ہیں میرے اللہ. ہم صرف تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں. پروردگار ہماری اس چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کو قبول فرما. اور یہ جو ہم ایک محفل روزانہ سجاتے ہیں مولا، اسی آرزو اور اسی تصور اور اسی خیال کے ساتھ سجاتے ہیں کہ تو اسے قبول فرما لے اور ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے اور ہم سے اچھے اچھے کام لے لے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست پڑھتے ہیں، لیکن آج میں نے خصوصی طور پر جو ہے وہ اس نعت کو شامل اسی لیے کروایا ہے کہ ہماری یہ سندھ کی دھرتی ہے اور یہاں جو بسنے والے میٹھے ہیں، سندھی زبان بھی میٹھی ہے. اور سندھ کی دھرتی کے اندر جہاں حضرت عبداللطیف شاہ عبداللطیف بھٹائی جیسی ہستیاں سانس لے کر گئی ہوں، جہاں پر کلندر شہباز کلندر جیسی ہستیوں نے جنم لیا ہو اور جنہوں نے یہاں ساری کی ساری خوشبوئیں بکھیری ہوں، حضرت عبداللہ شاہ غازی کی ہستیاں یہیں پر ہیں، یہیں، اور شاہ عقیق رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں یہاں پر ہیں. بے شمار بزرگان دین کی دھرتی ہے. اسی دھرتی پر آج ہم ایک سندھی نعت کو بھی اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ سندھ میں رہنے والے بھی ہمارے بھائی، ان کی میٹھی زبان کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر کے اس پروگرام کی رونق کو بڑھا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ محمد عادل قادری صاحب، جی ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پوچھو ہک ڈین نبی ایئں جبریل کھاں، پوچھو ہک ڈین نبی ایئں جبریل کھاں، مجھے بارے میں تو جو چھا خیال آ، ڈٹھا تو کہ حسین منور مہجبین، ڈٹھا تو کہ حسین منور مہجبین، بدھا چھا مجھو بھی ملنو مثال آ، پوچھو ہک ڈین نبی
ऐं चयो जिब्रील सारो हबीब ॾिठो संसार आहे सोणे अल्लाह जो ख़ल्क़ियल हर ॾिठो शाहकार आहे मुंहिंजा साईं मगर किथे मुंहिंजी नज़र मुंहिंजा साईं मगर किथे मुंहिंजी नज़र ॾिठो न अहिड़ो हुस्न ऐं जमाल आ पुछो हिकु ॾींहुं नबी ऐं सोणो हसन हुसैन ऐं मौला अली शेरे खुदाया सोणो हसन हुसैन ऐं मौला अली शेरे खुदाया तुंहिंजे पाक घराणे में शामिल सैयदा फातिमा न रब्बे अज़ वजल तुंहिंजो ख़ल्क़ियो मिसल न रब्बे अज़ वजल तुंहिंजो ख़ल्क़ियो मिसल न तुंहिंजी आल जहिड़ी कंहिंजी आल आ पुछो हिकु ॾींहुं नबी ऐं कज़ा पढ़ंदे या पढ़ंदे अदा तो आका पुछियो अली खां कज़ा पढ़ंदे या पढ़ंदे अदा तो आका पुछियो अली खां हथ जोड़े अदब साण हैदर कयो अर्ज़ नबी सां तुंहिंजे हूंदे कज़ा पढ़े कीअं मुर्तज़ा तुंहिंजे हूंदे कज़ा पढ़े कीअं मुर्तज़ा वरायई सिज बि तो लैना मिसाल आ पुछो हिकु ॾींहुं नबी ईअं जिब्रील खां मुंहिंजे बारे में तुंहिंजो छा ख़्याल आ पुछो हिकु ॾींहुं नबी ऐं पाण खे पक आ सोणे नबीअ ते हर ओखे सफ़र में पाण खे पक आ सोणे नबीअ ते हर ओखे सफ़र में साईं सॾ में थींदो साथ ॾींदो क़बर ऐं हशर में पंहिंजी क़िस्मत भली आहे गुलज़ार अली पंहिंजी क़िस्मत भली आहे गुलज़ार अली मिलियो असांखे आमना जो लाल आ पुछो हिकु ॾींहुं नबी ईअं जिब्रील खां मुंहिंजे बारे में तुंहिंजो छा ख़्याल आ पुछो हिकु ॾींहुं नबी सुभान अल्लाह बेशक बड़ा ईमान अफरोज कलाम और मैं समझता हूँ कि क्या बात है माशाअल्लाह। इसमें एक हदीस मुबारक का पूरा मफहूम बयान किया गया नाज़रीन कराम कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमी से पूछा कि जिब्रील तुमने तो बड़े बड़े हसीन देखे होंगे, ये बताओ कि हमारे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो जिब्रील अमी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सारी कायनात के हसीन देखे, सारी कायनात की रंगीनियां देखी, सारी कायनात की खूबसूरतियां देखी, लेकिन आप सा मेरी निगाह ने आज तक नहीं देखा। आप वो हैं जिनको ऐसा बनाया गया जैसा आपने चाहा और आपके रब ने आपको वैसा तख्लीक किया। और हकीकतन नाज़रीन किराम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हबीब को जो हुस्न दिया है, अगर उसकी मैं बात करूं ना, आप यकीन जाने आप
ہل کے رہ جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے اندر 100 حصے ہیں حسن کے، اس 100 حصوں میں سے اللہ پاک نے ایک حصہ الگ کیا، 99 حصے الگ کیے، اس ایک حصے میں سے اللہ پاک نے آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھے میں یہ پوری کائنات دی۔ ذرا تصور کریں 100 میں سے ایک کے اندر آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا اور آدھے کو پوری کائنات سے وجود بخشا، اور جو باقی 99 حصے تھے ناظرین کرام، وہ 99 کی 99 مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے۔ تو کس کی آنکھ میں اتنا دم ہے، کس کی آنکھ میں اتنا یارہ ہے کہ وہ محبوب کا نظارہ کر سکے؟ وہ تو پردوں میں ہے ناظرین کرام، جب پردے سے باہر آ جائیں تو پھر حضرت پیر مہر علی شاہ کی وہ بات جو بندے کے وجود کو لرزا دیتی ہے، آپ نے کہا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ ہتھیاں کتھے جا لڑیاں۔ بات یہی ہے ناظرین کرام، ساری محبتوں کی، چاہتوں کی اور راحتوں کی، اور یہ ساری راحتیں، یہ ساری چاہتیں خدا کی قسم جانے جانا کے صدقے میں میسر ہیں، اسی جانے جانا کے ذکر میں ہی یہ سارا کچھ ہے، یہ ساری راحتیں اور یہ ساری منزلیں۔ اللہ پاک ہماری ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور ہماری لرزش اور کوتاہیوں کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ افطار کی جو ہماری خصوصی نشریات رحمت رمضان سے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ تمام مہمانوں کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے اس پروگرام کے اندر اپنا حصہ ڈالا، اور بالخصوص محمد انور ولی محمد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں انہوں نے جو دعا اور جو آج گفتگو کی ہے اس نے ہمارے وجود کو لرزا دیا۔ ناظرین کرام، کاش ہم اس میں سے کچھ حصہ اللہ پاک ہمارے لیے قبول فرمائے۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو کل تک کے لیے رحمت رمضان سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پوچھو ہک ڈی نبی ایے جبریل کھاں، پوچھو ہک ڈی نبی ایے جبریل کھاں، مجھے بارے میں تو جو چھا خیال آ